السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ذی الحجہ کے ابتدائی شروعاتی 10 دنوں کی جب اس قدر فضیلت ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہیں، بہت افضل اعمال ہیں اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، اور بہت زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہم کس طرح ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ایسے کون سے اعمال ہیں، کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے انسان توبہ استغفار کرے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے ہم انسانوں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ موسم، کچھ وقت، کچھ فرصتیں ایسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم انسانوں کو کہ ہم ان وقتوں کو اچھے کام میں لگا کر کے بہت سی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم اچھے انسان بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے 10 دنوں کی جو فضیلت دی ہے اور اتنا اچھا موقع دیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے انسانوں پر۔ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانی چاہیے بھرپور کہ اس مختصر 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اعمال کو، بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ نمبر 1 کہ ہم توبہ استغفار کریں، سچی توبہ۔ نمبر 2 کہ ہم پختہ ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم ان 10 دنوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اچھے کام میں ہم ان 10 دنوں کو اچھے کام میں استعمال کریں گے۔ نمبر 3، اس کے اندر حج اور عمرہ کرنی چاہیے، جس کی استطاعت ہو، جس کے لیے ممکن ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک عمرہ کے درمیان اور دوسری عمرہ کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی جس کا حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ تو یہ ہے صرف جنت، یعنی انسان سیدھے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نمبر 4، روزہ رکھنی چاہیے۔ روزہ سے متعلق بہت لوگوں میں غلط فہمی ہے، بار بار سوال آتا ہے 2 روزہ رکھے، 4 رکھے، 5 رکھے۔ دیکھیے روزہ سے متعلق حدیث میں یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ جو انسان عرفہ کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والا۔ عرفہ کا انسان 1 روزہ عرفہ کا ہوتا ہے، تو عرفہ کا 1 روزہ رکھے گا، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سال کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 1 روزہ کم سے کم رکھنے کی ہر مسلمان کوشش کرے۔ کیا کوئی اور روزہ رکھا جا سکتا ہے 1 سے زیادہ؟ تو یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی خوشی ہے، وہ اس حساب سے کہ جب ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اعمال پسندیدہ محبوب ہیں، پسند کرتا ہے، تو نیک اعمال میں سے روزہ بھی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو 2 روزے رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ نیک اعمال میں سے نیک اعمال ایک روزہ بھی ہے۔ تو اس نیت سے، اس حساب سے اگر چاہیں تو روزہ 2، 3، 4، 5، 6 بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ کنٹینیو رکھیں، آپ بیچ میں گیپ کر کے رکھیں۔ تو 10 روزے تو آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ 10واں دن جو ہوگا وہ آپ کے عید کا دن ہوگا، عید-ال-Azha، 10ویں تاریخ کو عید-ال-Azha ہے، تو آپ کے پاس 1 سے لے کر 9 تک کا دن ہے۔ تو کوئی اگر چاہے تو 9 روزہ بھی رکھ سکتے کنٹینیو، چاہے تو 2 رکھے، چاہے تو 3 رکھے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم 1 روزہ عرفہ کا رکھے، ٹھیک ہے؟ لیکن 10ویں تاریخ کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح اور کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 5، فرض نماز کی پابندی، ایسے ہی کرتے ہیں لیکن اور بھی خیال رکھیں، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو نوافل کا اہتمام کیا جائے، چاشت کی نماز ہے، اور بھی نوافل بہت ساری نمازیں ہیں، وضو کے بعد نماز پڑھنا، تحیۃ الوضو کو کہتے ہیں، وہ سب انسان اہتمام کرے۔ نمبر 6، کیا کرنا چاہیے ہمیں ان 10 دنوں کے اندر؟ تکبیر ہم پڑھیں، تکبیر، تحمید، تحلیل،
تکبیر پڑھنی چاہیے، تحلیل کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فضیلت ان 10 دنوں کی، تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا چنانچہ ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ کثرت سے تحلیل کرو، تکبیر کرو اور تحمید کرو، یعنی اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ کام کرو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، الحمدللہ کہو، یہ کہنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں کے اندر مارکیٹ میں جاتے، بازار میں جاتے اور اونچی آواز میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیریں اونچی آواز سے گنگناتے تھے، پڑھتے تھے۔ ان کی آواز سن کر کے پوری مارکیٹ کے لوگ، دکاندار ہو یا کسٹمر ہو، سب کے سب تکبیر پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ مینا کے اندر حاجی اور باقی جو بھی لوگ کام کرنے والے تھے، سب کے سب اس قدر تکبیر کہتے تھے کہ مینا کا پورا میدان اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھتا تھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تکبیر کا اہتمام کریں۔ کب سے کب تک تکبیر کہنی ہے؟ اس کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ کہ اس کی شروعات ہوتی ہے ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے۔ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک آپ کو تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کے مختلف الفاظ حدیثوں کے اندر ہیں، جو بھی چاہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک یہ مشہور یہ ہے تکبیر کہ اس طرح کہا جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو آپ دہراتے رہیں، پھر اسے پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور مختلف الفاظ ہیں۔ اس طرح سے تکبیر انسان پڑھتا ہے۔ شروعات کب ہوتی ہے؟ کب سے کب تک کہنا ہے؟ تو چاند نکلنے سے لے کر ذی الحجہ کا چاند نکلا تو یہاں سے تکبیر پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک کہنا ہے؟ 13 تاریخ کی شام تک، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر مطلق، جنرل تکبیر۔ تکبیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تکبیر مطلق، ایک تکبیر مقید۔ مطلق یعنی جنرل، یہی ہے۔ تکبیر مطلق کیا ہے؟ یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے، بلکہ چاند نکلنے سے، مغرب سے ہی لے کر 13 تاریخ کی شام تک تکبیریں کہتے رہے، ہر وقت، صبح، شام، رات، دن، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جب چاہے آپ کہتے رہے، آپ کی مرضی، سوتے اٹھتے جاگتے تکبیر پکارتے رہیے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری تکبیر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تکبیر مقید۔ تکبیر مقید کا مطلب کہ ہر فرض نماز کے بعد، جب فرض نماز پڑھیں، سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر تکبیر پکاریں۔ تو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پکاری جائے، اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے 9 تاریخ سے، عرفہ کے دن سے۔ عرفہ کے دن فجر سے لے کر، عرفہ کے دن فجر سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک، گویا کہ کتنے دن؟ 4 دن ہوں گے۔ عرفہ کا دن سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پکارنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پکارنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا وقت ہے۔ ایک تکبیر یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹہ آپ پڑھتے رہیں، الفاظ وہی ہیں، بس نام دیا گیا یہ مطلق مقید، الفاظ وہی ہیں، تکبیر وہی ہے، سیم چیز ہے۔ تو ایک تکبیر یہ ہے کہ آپ چاند نکلنے سے لے کے 13 تاریخ کی شام تک پڑھیں، 24 گھنٹے جب چاہے پڑھتے رہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ خاص اہتمام کرے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنے کی۔ تو یہ اہتمام کب سے کریں گے؟ یہ عرفہ کے دن سے کریں گے۔ عرفہ کے دن فجر سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک، عربی حساب سے۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے۔ جہاں تک حاجیوں کی بات ہے تو حاجی تکبیر پکاریں گے 10ویں تاریخ، یعنی بقرعید کی پہلی دن ظہر سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک۔ 10ویں تاریخ یعنی بقرعید کا جو پہلا دن ہوگا، اس کی ظہر سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک تکبیر پکاریں گے ہر فرض نماز کے بعد۔ یہ حاجیوں کے لیے ہے، اور عام پبلک کے لیے یہ ہے جو پہلے بتایا گیا۔ تو یہ بات ہو گئی تکبیر کی۔ اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے 10 دنوں کے اندر؟ قرآن کی تلاوت، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ ہو سکتے اگر ہو سکے تو آپ ان 10 دنوں کے اندر
پورا قرآن مجید تلاوت کر دیجیے، ختم کر دیں آپ، ایسے ہی جیسے رمضان میں آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی یا اس سے بھی زیادہ ابھی آپ ان 10 دنوں کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کریں. کیوں؟ کیونکہ پھر حدیث میں یاد کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر اعمال نیکیاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. تو جو عمل کریں، اسی طرح توبہ استغفار کریں، صلہ رحمی کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، راستے کی صفائی رکھیں، گھر اور اب کپڑے کو انسان تو صاف کر ہی لیتا ہے، راستے کی بھی صفائی کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ سب کے لیے دعا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں. اسی طرح جو بھی نیک کام، اچھے کام آپ کر سکتے ہیں کریں. جو بھی نیک کام کریں گے ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا کر کے دیتا ہے. جو بھی نیک کام، جو بھی عبادتیں یا جو بھی نیک کام آپ کریں گے ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. اور ہر نیکی، تمام نیکی جو آپ اتنے دنوں کے اندر کر سکتے ہیں وہ تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ محبوب ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ان 10 دنوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے، کثرت کے ساتھ جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں وہ ہم کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.